مجھے کچھ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں، بکاز کبھی اب امریکہ ٹھیک ہے، کبھی امریکہ غلط ہے، پھر اب غلط نظر آ رہا ہے، پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں گرایا، ہم بالکل اپنے بیانیے میں ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ آپ کی پوری کابینہ کے پی کی وہ جا کے کور کمانڈر سے ملاقات کرتی ہے اور پوری بریفنگ سب کچھ ہوتی ہے۔ میں آپ کے چیئرمین سے پوچھتا ہوں یہیں ایک انٹرویو میں، ابھی کلپ بھی چلا دوں گا، میں نے کہا وہ ایسی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پھر بیرسٹر سیف بیان دیتے ہیں، وہ بھی چلائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہوئی، پوری بریفنگ ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ تو یہ پھر کانٹرڈکشنز کیوں ہیں؟ اگر کوئی برائی نہیں ہے، اگر نیشنل سیکیورٹی اور ایشوز پہ بریفنگ ہوتی ہے کابینہ کی، ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ ہیں، گنڈا پور صاحب جائیں، کے پی میں سب سے زیادہ اس چیز کا افیکٹڈ پروونس ہے، تو پھر نہ کرنے کی پہلے کیا بات تھی؟ سچویشن میں سوال تو آپ لوگ خود ڈالتے ہیں نا۔ پہلے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملاقات ہوئی ہے، شاید بیرسٹر گور صاحب کو اس وقت اپڈیٹ نہ کیا گیا ہو جب آپ نے سوال پوچھا تھا۔ ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ ملاقات اس لیے ہوئی ہے کہ جو پارٹیسپینٹس وہاں پہ تھے اور جن کو جو بریفنگ کور کمانڈر صاحب نے دیے، وہ صوبے کے اسپیسیفک جو حالات ہیں، ملیٹنسی، بارڈر کے حالات، افغانستان کے حالات، اور جو چیز الارمنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبے میں امن و امان کے مستقبل میں بگڑنے کے خدشے کے پیش نظر۔ مجھے تو اس میٹنگ کے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کہتا ہوں بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ہر کوئی اپنا اپنا چودھری ہے۔ اب اتنی امپورٹنٹ بریفنگ ہے، جب پوری کابینہ جائے گی، چیف منسٹر جائے گا، اور پتہ ہے کہ جب کور کمانڈر کے پاس جائیں گے تو پورے ملک میں اس پہ اسپیکولیشن ہوگی، اوہ پی ٹی آئی والے بیٹھ گئے فوج کے ساتھ، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ آپ کے چیئرمین کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر اس پہ انکاری بھی ہیں، یا تو کہہ دیتے مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ چیئرمین ہو کے لیڈر آف دی اپوزیشن کیوں نہیں ہے، پھر چیئرمین کا یہ نہیں پتا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی میں چیئر کیوں نہیں ہے بندہ ہے۔ چلیں ہاؤس میں تو آپ کو اگریسو آدمی چاہیے، عمر ایوب زبردست آپ نے بھی تعریف کی، اور بھائی اپنی کمیٹی کے اندر تو آپ کی کوئی اگریشن نہیں چاہیے نا، وہاں تو ایک سٹرکچر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے چیئرمین ہیں، بالکل نام کے چیئرمین ہیں، ان کو تو کوئی ان کے پاس کسی بھی قسم کی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ان کو بتانا بھی نہیں، آپ پوچھنا بھی نہیں مناسب سمجھتا امپورٹنٹ میٹنگ سے پہلے۔ صحیح معنوں میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے موجودہ وقت میں، وہ ہے انٹرم، اور چیئرمین صاحب یا جو کابینہ ہے ہماری پارٹی کی جو آفس بیئررز ہیں، ان کا کام خان کے احکامات ہماری پارٹی تک پہنچانے ہیں، یعنی اس میں اپنی ذات کی حد تک کوئی ڈیسیژن لینے کا جو کردار ہے یا جو رول ہے وہ بڑا محدود ہے۔ خان صاحب کی خواہش ہے فلاں کو چیئرمین بنانا ہے تو بنا دیا، تو لہٰذا اس میں چیئرمین صاحب کا یا گور صاحب کا کوئی اپنا اتھارٹی کو ایزرٹ کرنا جو ہے وہ صاف سی بات ہے، فیصلے خان صاحب کر رہے ہیں، تو لہٰذا خان صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وہ فیصلے کر رہے ہیں تو بڑا ہی اگر امریکہ آپ کے خلاف ہے، اگر مشرق وسطیٰ کا ایک بہت بڑا بادشاہ آپ کے خلاف ہے، مجھے تو وہاں پہ ایک ہی ملک سعودی عربیہ نظر آتا ہے، آپ ہاں یا نہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، یہ سب کچھ خلاف ہے، یہاں پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بات چیت نہیں بن رہی، تو پھر آپ کو خان صاحب اگلے 6-8 ماہ سال بعد میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ خان صاحب کا باہر آنا عدالتی نقطہ نظر سے تو اب ہفتوں کی بات ہے، 2 سے 3 ہفتے میں ان کو اب آنا چاہیے، کیونکہ میں ان کے ہی لیگل ٹیم کا ایک حصہ بھی ہوں، اور جن 4 کیسز میں، ایک کیس میں ان کو سزا معطل ہو چکی ہے، دوسرے کیس میں توشہ خانہ جو پہلا تھا، 2 توشہ خانہ ریفرنس میں سزا معطل ہوئی ہے، اب رہتے ہیں 2، ایک ہے سائفر کا کیس اور ایک ہے عدت کا کیس۔ 16 تاریخ کو غالباً سائفر کیس میں فائنل حتمی آرگومنٹس ہیں، اور 17-18 تک شاید اس کو فیصلہ ہونا چاہیے۔ جو کیس ہیں وہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس میں اور بقایا 3 کیسز میں سزا دلانے کے چکر میں بڑی ہی بے دردی سے عدالتی جو فیئر ٹرائل کے اصول ہیں ان کو بے دردی سے جو ہے پامال کیا گیا، اور وہ چیزیں ہمیں اب اپیل میں، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھی ہے، جو ججز کا خط آیا اور جو نظر آیا کہ کانفلکٹ آیا، پھر لوگوں نے کہا کہ جوڈیشل کانفلکٹ پش بیک آ رہا ہے، جو ٹریبیونلز کی تعداد بڑھا رہی گئی پنجاب میں،
پھر ہفتے والے دن شاید 15-20 آپ کے لوگ چھٹے بھی ہیں ملٹری کورٹ سے، تو شاید کوئی سی بی ایمز وغیرہ چل رہے ہیں. کوئی بیہائنڈ دا سین سی بی ایم چل رہے ہیں؟ نہیں، سی بی ایمز نہیں چل رہے ہیں. سی بی ایم چلتے تو عدالتیں جو ہیں، یہ جو خط آیا ہے یہ اس بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں جو 2 سال یا بالخصوص 9 مئی کے بعد ہم نے پروپاؤنڈ کیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے کام میں دخل کاری ہو رہی ہیں. کیونکہ جس بے دردی سے بنیادی حقوق پامال ہوئے، ہائی کورٹس کا جو ریئیکشن تھا تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ اپ ٹو دا مارک تو چھوڑیں، بلکہ اگر وہ ٹائملی اس چیز کو روکتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ خوف اتنا زیادہ پھیل جاتا یا یہ لوگ اتنے کامیاب رہے تھے. ابھی تک پنجاب میں ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں. جمہوریت بھی ہے، آرٹیکل 16 بھی ہے، آرٹیکل 17 بھی ہے، آئین بھی موجود ہے، لیکن اور تمام عدالتیں بھی موجود ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ ایک طرف جلسہ نہیں کر پا رہے پنجاب میں، اور وہیں میٹر کرنا آپ کا، دوسری طرف آپ تحریک لے کے چل پڑیں اور چلیں بلوچستان سے آپ نے آن کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تحریک کیا اس کا اینڈ اسلام آباد میں دھرنے پہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، اور جلسہ پنجاب میں ہوگا. یاد رکھیں آپ کے پروگرام کے وساطت سے آپ ہی دیکھیں گے اور ہم ہی کریں گے. ہم نے الیکشن 8 فروری تک انتظار کیا، قوم نے سرخرو کیا. اب ہمارے پاس سٹیکس ہی بہت کم ہیں. ہم جلسے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور بالکل میں اقرار کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دھرنا ہوگا، اور لاکھوں لوگوں کا دھرنا ہوگا. کہتے ہیں جو 14 والا جو وہ دھرنا ہوا تھا لاسٹ، وہ اس لیے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کی اور آپ کے تعلقات بالکل الٹی طرف ہیں. تو کیسے ہوگا دھرنا؟ پنجاب گورنمنٹ بھی مریم نواز بیٹھی ہوئی ہے. ہاں، مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے عوام بھی 25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں. انہی عوام کا مینڈیٹ تھا جو 8 فروری کو جس کے بلبوت جس کو چوری کرتے ہوئے ایم پی اے نہ ہوتی ہوئی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی پھر رہی ہے. ان کے چچا جو ہیں وہ یہاں پہ ایم این اے نہ ہوتی ہوئے ڈیفیکٹو وزیر اعظم بنا ہوا ہے. نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ریاست نے بے دردی کے ساتھ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، عوام کو ڈرایا، پاکستانیوں کو ڈرایا. اور اب جو ہم جدوجہد کرنے عید کے بعد نکل رہے ہیں عزم سمیم کے ساتھ، آپ بھی دیکھیں گے اور قوم بھی دیکھے گی. پورا جو شرف افضل، یہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی خبر دیا کہ دھرنا ہوگا اور اسلام آباد میں ہوگا، لیکن ہم نے ابھی تک جتنے جلسے جلوس دیکھے ہیں، جذبہ ٹھیک ہے اس پہ بڑا ہوتا ہے، ینگسٹرز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تعداد نمبرز امپریسو نہیں ہیں. اور مئی 9 کو بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، لوگ اتنے نہیں تھے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جو ہوا ٹریجڈی وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹیمپریچر زیادہ تھا. اور پشاور سے جو لوگ نکلتے ہیں کے پی سے، ان کا ایک ٹیمپریچر اور ہوتا ہے موڈ کا، لیکن دوسری کا وہ نہیں ہے. ابھی تک نمبرز نہیں آپ دکھا سکے. آپ بات کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کی سب کچھ، تو بلوچستان سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو فکر تھی کہ اگر پہلا جلسہ ہم نے کیا اور اس میں لوگ زیادہ نہ ہوئے تو ہماری ایک دم امپریشن غلط ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو فگرز آپ کے ذہن میں ہیں، میں نے چونکہ یہ سارے جلسے اور کنونشن کے پروسیس سے ہو کے گزرا ہوں. سندھ میں، کراچی میں ہم نے ریلیز کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. ہم نے ادھر اسلام آباد میں 8 فروری کے بعد 3 پروگرام کیے، احتجاج کیے. آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. یہ سڑکیں جو تھی، جو پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک یہ سڑک جام تھی، اتنے لوگ آئے تھے. بہرحال آپ ایک چیز جو ہے یاد رکھیے کہ جو احتجاج عید کے بعد ہونے جا رہے ہیں، ہم نے گرینڈ الائنس بنائی ہے، 7 پارٹیز ہیں.